دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر وافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے وہ تاریخوں کے اعتبار سے ہے، کربلا روز اول سے لے کر جس دن سے امام حسین علیہ السلام اور آپ کا مختصر سا کارواں کربلا میں وارد ہوا، اس دن سے لے کر جو بھی حالات تاریخ نے رقم بند کیے ہیں ان کو تاریخی اعتبار سے لے کر جو ہے وہ مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس وقت آج ہم بات کریں گے امام زین العابدین علیہ السلام، امام سید السجاد کے اوپر، آپ کی راستے کی صحبتوں کے اوپر، آپ نے جو راستے کی مشکلات کو جو ہے وہ جو درپیش رہیں، اور راستے اس کے علاوہ آپ کی کار امامت کس طرح سے آپ نے انجام دیے، وہ کہ آپ قیدی بھی تھے، امام کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، اور آپ کا ایک عظیم جو امت کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے جو ایک گرا قدر علمی کام ہے، جو کہ صحیفہ سجادیہ اخت القرآن زبور آل محمد صحیفہ کاملہ کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے، وہ کیا ہے، اس کے اوپر بھی ساری بات کریں گے۔ ان تمام چیزوں کی وہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی ہرد العزیز شخصیت جناب مولانا رضا حسین زیدی صاحب، ٹورنٹو کینیڈا سے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کو مولا کا پرسہ پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اعظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ اور کیونکہ یہ شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کے ایام ہیں، تو ہم اپنا خاص جو پورا فوکس ہمارے پروگرام کا رہے گا وہ امام کی عظیم و شان شخصیت کے گرد رہے گا۔ اور تو سب سے پہلے قبلہ امام سید سجاد کا تعارف پیش کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد المصطفیٰ وآلہ الطاہرین۔ اما بعد، آپ نے فرمایا کہ امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام کا تعارف پیش کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام انسانوں کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی، بند ہو جائیں گی اگر وہ تعریف کرنا چاہیں۔ ممکن نہیں ہے ان ہستیوں کی تعریف کرنا جن کا نام علی ہو، اور خود اللہ تعالیٰ نے نام رکھا ہو علی، جس کا مطلب ہی بلند اور اعلیٰ ہو۔ ان کے القابات میں آتا ہے سید الساجدین، زین العابدین۔ ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ روز محشر ہوگا، تمام انبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے کہ منادی ندا دے گا کہ سید الساجدین زین العابدین تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے میں انبیاء علیہ السلام ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے اور تعجب کریں گے کہ اتنے عظیم انبیاء، وہ سجدے طولانی سجدے کرنے والے اولی العزم انبیاء کی موجودگی میں یہ کون ہے جو سید الساجدین کا لقب لیے آ رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو زین العابدین بن رہے ہیں، عابدین کی زینت بن رہے ہیں؟ تو جب وہ تشریف لے کر آئیں گے اور ان کے نورانی چہرے کی زیارت کریں گے، اور ایک نور جو ساطع ہو رہا ہوگا ان کی پیشانی مبارک اور چہرے مبارک سے، تو سب کے سب یک زباں ہو کے کہیں گے کہ واقعاً ان کو حق بنتا ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ انہی کو سید الساجدین کہا جائے، انہی کو زین العابدین کہا جائے۔ آپ دیکھیے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا جس طرح نام ہے زینب، اپنے باپ کی زینت، تو تمام صفات امیر المؤمنین علیہ السلام کی زینت ہیں بی بی زینب۔ اسی طرح سے امیر المؤمنین علیہ السلام کہ جن کی عبادتوں کے بارے میں تو بس ایک ہی حدیث کافی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ جو مشہور حدیث ہے، آپ مجالس میں بھی سنتے ہیں کہ ضربت علی افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضرب یوم خندق میں دو جہانوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ وہ علی ابن ابی طالب کے جن کی ایک ہاتھ کی جنبش دو جہانوں کی عبادت سے افضل ہو، تو جب وہ ساری رات جو علی ابن ابی طالب عبادت فرماتے تھے، اور وہ جو فرماتے تھے کہ ستاروں گواہ رہنا کہ تم نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا، کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے جو جملہ فرماتے تھے، وہ مولا علی علیہ السلام کہ جن کے بارے میں اتنی آیات نازل ہوئیں، ان کی عبادت کی زینت اگر بنے تو علی ابن الحسین علیہ السلام بنے۔ اور پھر ان کا ایک لقب ہے سجاد۔ اب دیکھیے، ایک ہوتا ہے ساجد، ایک ساجد ہے کہ جو کہ سجدہ کرنے کے لیے علماء نے یہ بتایا، البتہ لغوی مفہوم کے اندر، اور یعنی سجاد بالآخر یہ ایک مزید
آپ سمجھیے وہ کرنے کے لیے افلا تفضیل جیسا سجاد یہ سپیریئر فارم ہے کہ بہت زیادہ سجدہ کرنے والے. لیکن جو ملتا ہے، جو علماء سے کچھ بات جو ملی کہ ساجد وہ ہوتا ہے کہ پاک زمین کو تلاش کرتا ہے کہ سجدہ کرے، اور سجاد وہ ہے کہ جس کے انتظار میں زمین ہوتی ہے کہ سجاد آئے اور سجدہ کرے. تو یہ امام زین العابدین علیہ السلام ہے کہ جن کی ماتھے پر شکن نہیں آیا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے قربانی دینے کے لیے. جو قربانی انہوں نے دی وہ کسی نے نہیں دی. تو جو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں خلق کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ اس کی عبادت کریں، بندگی کریں اس کی، یعنی لیعبدون لیعرفون کے مفہوم میں بھی ہے کہ اس کی معرفت حاصل کریں. لیکن جو عبادت امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے وہ تمام جن و انس میں ہر ہستی کو ملا کے بزرگ ترین اور بالا ترین اور والا ترین ہستیاں وہ انوار محمد و آل محمد کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اگر عبادتوں کی زینت بنے تو پھر بنے علی ابن الحسین علیہ السلام. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو زین العابدین ہے یہ سب سے بڑا خطاب ہے جو امام علی ابن الحسین علیہ السلام کو ملا. تو یہ تو میں ایک ان کی شخصیت کے بارے میں تعارف، اور وہ تعارف کرنے سے پہلے میں عرض کر چکا تھا کہ وہ کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ جو کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعریف بیان کرنے میں کامیابی حاصل کر سکے. البتہ ایک مختصر سا تعارف ہے کہ جو مولا کے لیے اپنی ناقص زبان سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جو پیش کرنا تھا ایک نقطہ، ایک زاویہ ان کی ہستی کا، ان کی شخصیت کا. جی موسوی صاحب. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت. یقیناً امام زین العابدین علیہ السلام ہوں یا باقی ائمہ اہل بیت علیہ السلام، مکمل تعارف کون پیش کرتا ہے جہاں پر حدیث میں خود وارد ہوا کہ یا علی آپ کو، یا میں آپ کی نفس کی معرفت یا خدا کو ہے یا خود مجھے ہے، یا آپ کو اللہ کی معرفت ہے یا رسول اللہ کو ہے، یا مطلب یہ اس سے باہر انسان کی اتنی بساط نہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کو درک کر سکے، اور وقت بھی نہیں کہ کوئی اس کو بیان کر سکے، کیونکہ اگر تمام سمندروں کی کپ کے پانی کو روشنائی میں تبدیل کر دیا جائے اور تمام درختوں کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے تب بھی یا علی آپ کے فضائل ختم نہ ہوں گے. تو کہاں انسان کر سکتا ہے. تمام ایک مختصر تعارف بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا سا جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے ان کی توجہات کو مبزود کرنے کے لیے گفتگو کی جائے. قبلہ سفر امام زین العابدین السلام کا جو کربلا سے شام کا سفر ہے بڑا تکلیف دہ سفر ہے، اور جب بھی آپ سے سفر کے بارے میں بات ہوئی تو کربلا میں ایک عظیم مارکا لڑا گیا. کون سا ظلم، کون سے جور و جفا کی حد ہے جو کربلا میں پوری نہ ہوئی، مگر آپ نے جہاں پر بھی ذکر کیا، اگر کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ تکلیف، تو آپ نے ایک ہی لفظ کہا، الشام الشام الشام. تو شام میں ایسا کیا ہوا، اس پہ سفر کی صحبتوں پہ بھی اور شام میں کیا ہوا اس پہ بھی روشنی ڈال. دیکھیے میں ادھر سے ابتدا کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے علی ابن الحسین علیہ السلام سے ہم کلام ہیں اور فرما رہے ہیں، بیٹا تمہاری قربانی مجھ حسین سے زیادہ بڑی قربانی ہوگی. اور آپ دیکھیے کہ مولا حسین علیہ السلام کی جو قربانی تھی وہ انہوں نے اس لیے فرمایا اور درست فرمایا کہ علی ابن الحسین علیہ السلام کی امام زین العابدین کی قربانی بالا تر ہے. کہ آپ دیکھیے کہ وہ تو جو شہید تھے وہ شہید ہو کر میدان کربلا میں شہادت کا جام نوش فرما کر وہاں پر کٹے ہوئے گردنوں کے ساتھ، کٹے ہوئے سروں کے ساتھ وہاں پر لاشیں پڑے ہیں. شہادت دینا آسان ہے. امام حسین علیہ السلام نے جہاد کیا تلواروں سے، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے جہاد کیا ہے توق و سلاسل، زنجیروں اور ہتھکڑیوں سے. مولا کے ہاتھ میں، امام حسین کے ہاتھ میں تلوار تھی، ان کے ہاتھ میں زنجیریں اور ہتھکڑیاں تھیں. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اصحاب تھے، جلیل القدر اصحاب، وہ اصحاب کے جن کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ کسی نبی کو ایسے اصحاب نہیں ملے جیسے مجھ حسین کو ملے. اور پھر خاندان بنی ہاشم کے وہ 18 جوان کہ جن کا ہم مثل کوئی نہیں تھا، کیا قیامت تک نہ ملے گا. علی اکبر جیسا جوان، ابو الفضل العباس علیہ السلام جیسے بھائی،
اور قاسم جیسے بھتیجے، اون محمد جیسے بھانجے، یہ ہستیاں موجود جن کے ساتھ، جن کی موجودگی میں امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی. لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کا جو جہاد ہے، ہاتھ میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اور ساتھ میں کوئی اصحاب نہیں ہے. ہم شیعوں میں سے کوئی نہیں ہے کہ جو جس طرح امام حسین علیہ السلام نے یاد کیا تھا نا، اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی چند موقعوں پہ یاد کیا کہ شیعوں کاش تم ہوتے اور ہم دیکھتے، اور اب وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں جو یہ منظر دیکھتی کہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے شیعوں کے ساتھ نہیں جا رہے جہاد کرنے، بلکہ اپنی پھوپھیوں کے ساتھ، اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی پھوپھیوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ، وہ بے مقنع و چادر بیبیوں کے ساتھ وہ تشریف لے کے جا رہے ہیں کوفے سے شام کی طرف. اور شام 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 جو انہوں نے فرمایا، اس کی وجہ یہی تھی کہ کوفے میں اور شام میں یہ فرق تھا کہ کوفے میں ابھی شیعان حیدر کرار باقی تھے، کچھ ایسے تھے جو منہ موڑ موڑ کے روتے تھے، کچھ سب ایسے ہی نہیں تھے کہ جو ابن زیاد اور یزید کے ساتھی ہوں، بلکہ بہت سے ایسے تھے. اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ فرق کیا تھا کہ خود امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب کوفے میں یہ قافلہ داخل ہوا تو تنگ گلیوں میں کھجوریں پھینکی جاتی تھیں چھتوں پر سے، جو وہ خواتین، وہ بوڑھی عورتیں کھجوریں پھینکتی تھیں. لیکن شام کی جب تنگ گلیاں آئیں تو ادھر وہاں خواتین کیا، مرد کیا، بچے کیا، ہاتھ میں پتھر تھے، اور سرائے مبارک کے خاندان عصمت و طہارت کی خواتین، بیبیاں اور چھوٹے چھوٹے بچے سروں کے اوپر پتھر مارتے تھے، ان کے پتھر مارے جاتے تھے، اور وہ ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی پھینکا جاتا تھا، اور چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ کے اپنی ماؤں سے لپٹتے تھے. کوئی لپٹتا تھا مولا امام زین العابدین علیہ السلام سے اور روتے تھے، لیکن یہ شقی القلب لوگوں کے دلوں پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا. اور وہ شام کا جو بازار تھا، وہ شام کی گلیاں، وہ شام کا دربار، وہ شام کا زندان، یہی تو اذیتیں تھیں جو امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک ایک موقع پر، ایک ایک مرحلے پر، کہ جب وہ اعلانات یہ کیے جاتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن، کہ ایک باغی کا کو بادشاہ وہ ملون ابن ملون خبیث یزید نے جو ہے وہ، اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ جو ان لوگوں نے خطاب اس کو دیا کہ وہ اس کے خلاف بغاوت کی اور اس کو مار دیا گیا، اور پھر اس کے بیٹے کو اسیر کر کے لایا گیا ہے اور اس کے گھر والیوں کو اسیر کر کے لایا گیا ہے. یہ اعلانات، یعنی وہ جو توہین کا جو عنصر ہے وہ شام میں سب سے زیادہ تھا. کہ آپ امام زین العابدین علیہ السلام کی کمر دیکھتے ہیں کہ جوانی میں جھک چکی تھی، کہ جب مثلا وہ کوفے میں بھی ایک شخص نے پوچھا اور اس نے کہا تھا کہ یا علی ابن الحسین، یہی کوفہ تھا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کے چچا مسلم ابن عقیل جب کوفے میں آئے تھے اور پھر وہ جب ابن زیاد کے دربار میں جب داخل ہوئے تھے تو ان کی تو کمر جھکی نہیں تھی، بلکہ سینہ چوڑا کر کے وہ داخل ہوئے تھے. امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی کمر کیوں جھکی ہوئی ہے؟ ایک وجہ ادھر مولا نے بیان کی کہ کمر کیوں جھکی تھی، دوسری وجہ میں آپ کو اس کے بعد بتاتا ہوں. مولا نے فرمایا شخص تو نے انصاف نہیں کیا، میرے چچا جو آئے تھے وہ اکیلے آئے تھے، لیکن ذرا مڑ کے تو دیکھ، میں اکیلا نہیں آیا، میں بے مقنع و چادر اپنی گھر کی بیبیوں کے ساتھ آیا ہوں، میں کیسے سر اونچا کر کے، کیسے سینہ تان کے میں چل سکتا ہوں. ایک یہ وجہ تھی کہ علی ابن الحسین کی کمر جھک چکی تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ شام کے سفر میں بھی کوفہ و شام جو توق و سلاسل امام زین العابدین علیہ السلام کے بدن مبارک پر لگایا ہوا تھا، اس طریقے سے کہ جیسے ایک شیر کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے. میرے مولا پر ہماری جانیں فدا ہو. یہ ابن زیاد ملون نے حکم دیا تھا شمر کو کہ دیکھو کہ جو سب سے زیادہ بھاری بھرکم لوہا ملے اس کا توق و سلاسل اور زنجیریں علی ابن الحسین کی گردن میں لگاؤ. تو گویا آپ نے دیکھا کہ وہ بھاری بھرکم جان بوجھ کر کہ علی ابن الحسین علیہ السلام کے وہ طولانی سفر، تو کیسے کمر نہ جھکتی میرے مولا کی. اور بارہا اس سفر کے اندر آپ نے دیکھا کہ تازیانے مارے گئے، بات بات پر امام زین العابدین علیہ السلام کو
بلکہ یوں کہوں بہانے بہانے سے امام سجاد علیہ السلام کو تازیانے مارے جاتے تھے. یہ نامرد تھے ملعون، لیکن انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ظلم کرنے میں. جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ مشہور جملہ ہے کہ اگر یہ تاکید جو کی گئی کہ ہم رسول اللہ نے اور اللہ نے یہ تاکید کی، ہمیشہ تاکید یہ کی گئی کہ ہم اہل بیت سے محبت کرو، محبت اہل بیت سے محبت کرنے کی وصیت و تلقین اور تاکید کی گئی. جتنی تاکید یہ کی گئی کہ ہم سے محبت کرو، اگر اتنی ہی تاکید کی جاتی کہ ہمارے اوپر ظلم کرو تو ان کی قدرت میں نہیں تھا، ان کی طاقت میں نہیں تھا کہ اس سے زیادہ ہم پر ظلم کر سکیں. انہوں نے معصوم بچوں پہ بھی رحم نہ کیا. آپ نے دیکھا کہ ایک وقت روایات میں آیا کہ جب یہ قافلہ چلا ہے تو وہ جو رسیاں باندھی گئی تھیں وہ ایک ہی رسی سے تمام بیبیوں کو باندھا گیا تھا. اور پھر اس کے اندر ایک ننھی سکینہ بھی تھی 4 سالہ، جن کا قد بہت چھوٹا تھا. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بھی کمر جھک گئی تھی، اور ان کی کمر جھکنے کی بھی 2 وجوہات تھیں. ایک وجہ یہ تھی کہ جب وہ کمر سیدھی کر کے چلنا چاہتی تھی تو بی بی سکینہ کے گردن میں جو رسی تھی وہ اتنی تنگ ہو جاتی تھی کہ وہ سانس نہیں لے سکتی تھی اور چیخ کے رو کے اپنی پھپھی کو آواز دیتی تھی. پھر بی بی زینب سلام اللہ علیہ اپنی کمر خم کر لیتی تھی. ایک وجہ یہ تھی. دوسری وجہ آپ کو بیان کروں کہ جو روایات میں آتا ہے کہ جب مدینے میں یہ لٹا ہوا قافلہ واپس آیا تو مدینے کی خواتین جو بہت مانوس تھیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے اور ان کے دروس سے فیض یاب ہوتی تھیں، جب انہوں نے دیکھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نماز پڑھ رہی ہیں اور نماز کس حالت میں پڑھ رہی ہیں کہ بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ رہی، تو بیبیوں نے تعجب کیا اور کہا کہ اے بی بی، ہم نے تو آپ کو زندگی بھر اس حالت میں دیکھا کہ آپ تو اگر بخار کی حالت میں بھی ہوتی تھیں تو آپ کبھی بیٹھ کے نہیں پڑھتی تھیں، یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں؟ تو بی بی نے فرمایا کہ دیکھو زندان شام میں ہمارے پاس جو کھانا آتا تھا نا وہ اتنا کم ہوتا تھا کہ میں اپنے حصے کا کھانا بھی بچوں کو دے دیا کرتی تھی. اب زینب وہ زینب نہیں رہی، اب اس زینب میں وہ طاقت نہیں رہی کہ میں کھڑی ہو کے نماز پڑھ سکوں. وہ مظالم جو اٹھائے گئے، جگہ جگہ انہوں نے ستایا، نہ فقط تازیانوں سے، اور وہ جو مظالم آپ سنتے ہیں، کھانا تک انہوں نے صحیح طریقے سے بیبیوں کو اور اسیران کربلا کو نہیں دیا. اور پھر جو شام کی منازل جو وہاں سے آپ جو تذکرہ کر رہے تھے، البتہ شام کے اندر آپ دیکھیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے جو فیس کیا ہے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ آپ دیکھیے کہ جو لوگ جو گئے ہیں شام میں، وہ دربار یزید میں دیکھا ہے انہوں نے، دربار یزید وہ مسجد امیہ، ادھر ایک مقام ہے کہ جہاں پر باہر کہ جہاں پر سید الساجدین کو بیبیوں کے ساتھ گھنٹوں کھڑے رکھا، بے مقنع چادر پھپیاں، اور لوگ گزرتے ہوں، اور رش ایسا تھا کہ میں جو روایت کے الفاظ ہیں بس اشارہ دے کے میں چل پڑتا ہوں کہ فرمایا کہ نامحرموں کا مجمع، اور اتنا رش تھا کہ بیبیوں کے بڑے نزدیک آ جاتے تھے. آئے میرے مولا، اور وہاں سے جو گزرتے تھے میرے مولا امام سجاد علیہ السلام ہتھکڑیوں میں بیڑیوں میں گھنٹوں ادھر کھڑے کر کے رکھا. اور جب پوچھا کہ کیوں اتنی دیر کھڑے کیا ہے تو فرمایا، تو مولا امام سجاد علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو جواب یہ ملا کہ یزید ملعون نے یہ حکم دیا ہے کہ آرائش کی جائے، اور دعوت عام ہے کہ دربار یزید میں سب عام و خاص حاضر ہوں، اور یہ مناظرہ یہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے، بیبیوں کو بے مقنع چادر اور امام زین العابدین علیہ السلام کو کس حالت میں اسیر کیا ہوا ہے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یزید یہ چاہتا تھا کہ توہین کا عنصر شدت سے ظاہر ہو کہ میں بادشاہ ہوں، اور میں ہوں کہ جو کہ آپ کو یہ توہین کا عنصر سامنے لا سکتا ہوں. لہذا گھنٹوں ادھر کھڑے رکھا امام زین العابدین علیہ السلام کو. اور وہ لوگوں کی جو فقرے تھے، مولا کے کانوں میں 40 سال تک جو رئیس البکائین کا لقب ملا، 40 سال تک کہ رونے والوں کے سردار. تو گویا وہ روایت بھی آپ کے سامنے ہے منائل کی، کہ ایک وہ روز جب وہ باغ میں آیا
اور پتہ چلا کہ امام زین العابدین علیہ السلام باغ میں تشریف فرمائے، ایک چٹائی کے اوپر تشریف فرمائے، تو اس نے آ کے یہ سوال کیا، دیکھا کہ مولا ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے گریہ فرما رہے ہیں، اور یہ کربلا کے 40 سال بعد کا واقعہ ہے۔ اس نے کہا مولا کب تک روئیے گا، مولا کب تک روئیں گے، بس کریں، 40 سال گزر گئے۔ تو مولا نے مزید گریہ تیز ہوا اور فرمایا کہ اے شخص تو نے انصاف نہیں کیا، تجھے معلوم ہے نا یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اور 12 بیٹوں میں سے صرف ایک بیٹا یوسف آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا، مرا نہیں تھا، زندہ تھا، لیکن آنکھوں سے اوجھل ہوا، اور رو رو کے بیٹے کی جدائی کی وجہ سے آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے، اور میں نے تو اپنی آنکھوں سے میرے 18 یوسف میں نے میدان کربلا کی جلتی ہوئی ریتی پر بے دردی سے کند خنجروں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، اور وہ بے سر لاشیں پڑے ہوئے چھوڑ کے کربلا میں جس طرح میں آیا، وہ میں منظر کیسے بھول سکتا ہوں، تم نے انصاف نہیں کیا۔ تو اس نے پھر پوچھا، ایک دوسرا سوال کیا کہ شاید مولا کو اس جملے سے دلاسا دے سکوں، لیکن یہ جو اس نے سوال کیا وہ بھی تیر بن کے علی ابن الحسین کے قلب پہ لگا۔ اس شخص نے سوال کیا، مولا یہ تو بتائیے کہ شہادت تو ورثہ ہے آپ خاندان اہل بیت کا، آپ کو تو شہادت وراثت میں ملی ہے، تو آپ کیوں اتنے غمگین ہو کے روتے ہیں؟ مولا نے فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، لیکن کیا بے مقنع و چادر بیبیوں کا کوفہ و شام میں پھرنا بھی کیا یہ ہمارا ورثہ ہے؟ تو خلاصہ وہ منازل جو امام زین العابدین علیہ السلام نے جگہ جگہ کوفہ و شام میں دیکھی، کہ میں بس ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب مولا امام سجاد علیہ السلام کبھی بازار سے گزرتے تھے نا، تو قصائی جو تھے وہ گوشت کے اوپر کپڑا ڈال دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی جب بھی کٹے ہوئے گوشت کے اوپر نگاہ پڑتی تھی نا تو غش کھا جاتے تھے، اور غش کھا کے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایسے میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مولا تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو قصائی گوشت پر کپڑا ڈالنا بھول گیا تھا، اور خبر نہ ہوئی کہ علی ابن الحسین کا ادھر سے گزر ہونا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی گوشت پر نگاہ پڑ گئی، بس نگاہ کیا پڑنی تھی، قیامت آ گئی، مولا غش کھا گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ کوئی شخص آگے بڑھا اور اس نے مولا کے چہرے مبارک پر پانی ڈالا، مولا ہوش میں آئے، وہ قصائی ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، مولا یبنا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میرے علم میں نہیں تھا کہ آپ ادھر سے تشریف لا رہے ہیں، میں ہمیشہ کپڑا ڈالتا ہوں، لیکن اس دفعہ بس کوتاہی ہو گئی، مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں، مجھے خبر نہیں تھی کہ آپ تشریف لے کے آ رہے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ مولا نے فرمایا کہ نہیں، میں بس تیرے سے بس کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سوال یہ کیا، کہا یہ بتانا کہ تو نے جب ان جانوروں کو، اس جانور کو ذبح کیا تو آیا خنجر کو تیز کر لیا تھا یا کند خنجر سے ذبح کیا؟ کہا نہیں مولا، ہم شریعت جانتے ہیں، ہم نے یہ شریعت آپ سے لی ہے، ہم نے کند خنجر سے ذبح نہیں کرتے، کبھی ایسا کام نہیں کیا، جب بھی جانور کو ذبح کیا ہے ہر بار میں خنجر کو تیز کرتا ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا، اس بار بھی ایسا نہیں ہوا۔ پھر مولا نے دوسرا سوال کیا، پر میں یہ تو بتانا کہ جب اس جانور کو تو نے ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا تو کیا پانی بھی پلایا تھا؟ کہا مولا پلایا تھا، اور جانور میں جانتا ہوں کہ اس ایک دفعہ میں پانی نہیں پیتا، 3 دفعہ میں پانی پیتا ہے، لہٰذا ہم نے کافی دیر اس کے سامنے چھوڑا تھا۔ پھر مولا نے تیسرا سوال کیا، کہا یہ بتانا کہ آیا تم نے جب اس کو ذبح کیا تھا تو کوئی دوسرے جانور اس کو دیکھ تو نہیں رہے تھے؟ جانوروں سے جدا کر کے کیا تھا نا ذبح؟ کہا جی مولا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے دوسرے جانوروں کے سامنے میں اس جانور کو ذبح کروں، دوسرے جانوروں سے جدا کر کے میں نے ذبح کیا تھا۔ بس اسی وقت میرے مولا نے کربلا کا رخ کیا اور فرمایا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ دیکھیے یہ کیسے ظالم لوگ تھے کہ جنہوں نے کند خنجر سے آپ کو میرے بابا اس طریقے سے 12 ضربوں سے ذبح کیا، پیاسے لبوں کے ساتھ، پیاسے زبان کے ساتھ، اس زبان پر جس پر کانٹے نکل آئے تھے، اتنی پیاس کی شدت میں آپ کو ذبح کر دیا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ تلہ زینبیہ مولا کے سامنے نظروں کے لازمی آیا ہوگا،
کہ تلہ زینبیہ پر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کھڑے ہو کے یہ فرماتی رہی، بارہا فرماتی رہی کہ نہ مار میری ماں کے بیٹے کو، میرے بھائی کو، علی، ارے میرے بھائی حسین کو نہ مار، اے عمر ابن سعد، ارے ادھر خنجر چل رہے ہیں اور تو عمر ابن سعد تو دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے یہ خنجر چلتے ہوئے، تو نہیں دیکھ رہا کہ یہ ابن رسول اللہ ہے۔ یہ وہ مصائب تھے کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام نے اور ان بیویوں نے جن مصائب سے، جن قربانیوں سے گزرے، اور یہی وجہ تھی کہ ان امام زین العابدین علیہ السلام کی قربانی شہدائے کربلا، جمیع شہدائے کربلا سے افضل اور بالا تر تھی، کہ وہ شام کا جو دربار بھی، جی اللہ اکبر۔ اچھا، راستے میں اور اس میں امام کی ذمہ داریاں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو صلی اللہ علیہ وسلم میں مقید ہیں اور یقیناً ان غیر معروف راستوں سے لے کر جایا گیا ہے جہاں پر جنگلات تھے، صحرا تھے، وہاں سے بھگاتے ہوئے قافلے کو لے کر گئے ہیں، جس میں بچے اونٹوں سے، ماؤں کی گودوں سے اچھل اچھل کے گرے ہیں اور اونٹوں کے پیروں میں آ کے جو ہے وہ شہادتیں ہوتی رہی ہیں۔ بچوں کی اچھی خاصی بڑی تعداد تھی اس وقت سے تو شہداء کربلا وارد ہوئے ہیں، اور جو مدینے قافلہ واپس گیا ہے تو بچے بہت قلیل تعداد میں تھے، یعنی کہ راستے کی صحبتوں کو برداشت نہ کر سکے اور اپنی جان سے جاتے گئے ہیں۔ تو راستے میں امام وقت کی مزید ذمہ داریاں کیا تھیں؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ دیکھیے امام زین العابدین علیہ السلام کو تو توق و سلاسل و زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، لیکن آپ نے جو ابھی یہ بات کی کہ بچے گرتے جاتے تھے اور قافلہ رکتا نہیں، آپ ننھی قبریں کوفہ و شام سے بنتی گئیں اور قافلہ ان کو شوق، یہ خواہش تھی کہ جلد از جلد دربار میں پہنچیں اور انعام حاصل کریں، لہٰذا قافلہ رکتا نہیں تھا، بچے گرتے جاتے تھے۔ انہی بچوں میں ایک معصوم سکینہ بھی تھی جو امام حسین علیہ السلام کا دل تھی، جن کو مولا امام حسین علیہ السلام سے بہت محبت تھی، ان کے سینے پہ سوتی تھیں جب بھی سوتی تھیں۔ تو ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ وہ نیزہ جس پر نوک نیزہ پر سر امام حسین علیہ السلام تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ قافلہ چلتے چلتے رک گیا۔ کیوں رکا؟ دیکھا گیا کہ وہ نیزہ ایک عجیب واقعہ رونما ہوا کہ وہ نیزہ جس پہ سر امام حسین علیہ السلام تھا وہ زمین میں آ کے گڑ گیا، اور لوگ اس کو نکالنا چاہتے ہیں لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا اور وہ باہر نہیں آتا۔ ہر ایک نے کوشش کی لیکن جب نہ ہوا تو ملعون شمر نے یہ کہا کہ اے عمر ابن سعد، میرے پاس اس کا حل موجود ہے، میں جانتا ہوں یہ سر مبارک، یہ نیزہ کیسے باہر نکلے گا۔ آپ کو معلوم ہے اس نے کیا کیا؟ ایک تازیانہ اٹھایا اور تیز قدمی سے تیز چلتا ہوا مولا امام سجاد علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کی پشت پر تازیانے مارنے شروع کیے۔ کہا میں تازیانے ماروں گا تبھی یہ نیزہ نکلے گا۔ ایسے میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو ہماری سے سواری سے نیچے گرا دیا اور کہا بیٹا سجاد، یہ بتاؤ تو صحیح یہ نیزہ کیوں نہیں نکلتا؟ آخر میرے سے برداشت نہیں ہو رہا یہ جو میں منظر دیکھ رہی ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتی کہ تمہیں جس طرح سے تازیانوں سے مارا جا رہا ہے۔ مولا امام زین العابدین کی ذمہ داریاں آپ نے پوچھی، مولا کی ذمہ داریوں میں ایک یہ تھا کہ قافلے کی طرف نگاہ ہے، جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں وہ عصمت و طہارت کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ مولا نے فرمایا بی بی پھوپھی اماں، آپ کو پتا ہے کہ یہ کیوں گڑ گیا اور قافلہ کیوں رکا ہوا ہے، نیزہ کیوں نہیں نکل رہا؟ فرمایا بچوں میں ایک سکینہ بھی گر گئی ہیں، چونکہ سکینہ گری ہیں تو یہ جب تک سکینہ واپس آ کے ملحق نہیں ہوں گی قافلے کے ساتھ اس وقت تک یہ قافلہ چلے گا نہیں اور یہ نیزہ باہر نہیں آئے گا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے یہ سننا تھا کہ وہ تیزی سے الٹی طرف دوڑنا شروع کیا، آواز دیتی جاتی ہیں صحرا میں چاروں طرف اندھیرا ہے، سکینہ میری بچی کہاں ہو، سکینہ میری بچی تمہاری پھپھی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ دور چلتی جاتی ہیں، ایک مقام آیا جب تیزی سے دوڑتی ہوئی دور تلک جا رہی ہیں تو دیکھا کہ ایک سیاہ پوش بی بی زمین پر بیٹھی ہیں، تشریف فرما ہے، نقاب ان کے چہرے مبارک پر ہے اور ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی ان کی گود میں ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ منظر دیکھا دوڑتی ہوئی نزدیک آئیں، دیکھا میری بچی سکینہ، ارے تم ان بی بی کی گود میں ہو،
اور پھر شکریہ ادا کرنا شروع کیا. کہا بی بی آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر کرتی ہوں, اور پھر آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری بچی کو سنبھالا. ارے میری بچی سوئی ہوئی, کتنے آرام سے کتنے سکون سے سوئی ہوئی ہے آپ کی گود میں, آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ایسے میں اس سیاہ پوش خاتون نے اپنا نقاب ہٹایا اور فرمایا کہ زینب ذرا پہچان تو صحیح, میں تیری ماں زہرا ہوں, میں نے کبھی تجھے تنہا نہیں چھوڑا, جب سے تو مدینے سے نکلی ہے نا, ارے میں تیرے ساتھ ساتھ ہی ہوں. ارے بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بی بی سکینہ کو گود میں اٹھایا, روتی ہوئی تشریف لے کے آئی ہیں. اور پھر یہ قافلہ جو چلا, آپ نے کہا ذمہ داریاں کیا تھیں؟ ذمہ داریاں تو یہی تھیں کہ مولا جو دیکھ رہے تھے, مولا جو دیکھ رہے تھے وہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. پھر بی سکینہ گر جاتی تھیں, بارہا گرتی تھیں, بارہا گرتی تھیں, اور بارہا یہ ماجرا جب ہوتا تھا تو آپ کو معلوم ہے اس کا حل کیا نکالا گیا؟ جب کسی نے پوچھا تھا نا کہ وہ سید ابراہیم نے جب وہ قبر بی بی سکینہ کی شام میں کھولنے کے لیے گئے تھے, جب بی بی نے خواب میں فرمایا تھا کہ میرے قبر میں پانی آ گیا ہے, تو انہوں نے کرتا جس کفن قبول نہیں کیا تھا امام زین العابدین علیہ السلام نے, جو یزید نے بھیجا تھا, اسی کرتے میں دفنایا تھا. تو قبر دیکھنے کے بعد وہ فرماتے تھے لوگوں آج کے بعد یہ وہ روایت نہ پڑھنا کہ زندان شام میں یزید نے کفن بھیجا تھا اور وہ کفن دیا گیا تھا, مولا نے واپس بھیج دیا تھا, وہ روایت درست ہے, اسی کرتے میں ان کو دفنایا گیا. لیکن پھر وہ ماتھا اپنا پیٹ کے روتے تھے, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو کرتا ننھی سکینہ نے پہنا تھا وہ سامنے سے بھی خون سے بھرا ہوا تھا اور پیچھے سے بھی خون سے بھرا ہوا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں آپ کو جو بیان کر رہا تھا کہ شمر نے جو حل نکالے کہ بی بی بار بار گر جاتی ہیں, اس نے ایک رسی کو لے کے آیا, اور تاریخ میں یہ لکھا ہے واقعہ کہ اس رسی سے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو اونٹ سے باندھ دیا گیا. بس وہ اونٹ چلتا جاتا تھا, جنہوں نے اونٹ دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے چلتا ہے, بس وہ بے کجاوا اونٹ چلتا جاتا تھا, اور ننھی سکینہ کا بدن مبارک زخمی ہوتا جاتا تھا, پشت پہ تازی آنے لگتے تھے تو زخمی ہوتا تھا. اور میرے مولا امام سجاد علیہ السلام یہ تمام تر مراحل طے کرتے ہوئے جا رہے, لیکن جو ہمت و حوصلہ جو سارے قافلے کو تھا وہ امامت کی طاقت تھی, وہ امام زین العابدین علیہ السلام کا قلب اطہر تھا, وہ روح مبارک سید الساجدین تھی کہ جس کی وجہ سے تمام اہل قافلہ کو جو اطمینان تھا وہ اطمینان کے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ کسی کو سکون نہیں مل سکتا, کسی کو مل سکتا ہے تو سکون تو فقط اس وجہ سے کہ وہ اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد ہو. تو جب سید الساجدین وہ نور اہل بیت علیہ السلام ہمراہ تھے تو وہ یاد خدا سے کوئی شخص غافل نہیں ہوتا تھا, غافل تو کبھی بھی نہیں تھا. لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کے نورانی وجود کی وجہ سے وہ ان تمام تر مشکلات, ان تمام تر مصائب کے باوجود وہ جو بالا ترین انسان کی روح کا ہوتا ہے خدا سے نزدیک ہونے کا, اس میں خلل نہیں آیا, بلکہ اضافہ ہوتا چلا گیا, اضافہ ہوتا چلا گیا, اس کیفیت میں, اس اطمینان قلب میں اضافہ ہوتا چلا گیا. تو وہ جو سب سے بڑی ذمہ داری امام زین العابدین علیہ السلام کی تھی وہ یہ کہ ان مصائب کے اندر خود بھی صبر کرنا اور ان بیبیوں کو اور بچوں کو بھی صبر کرانا, یہ سب سے بڑی ذمہ داری تھی امام سید الساجدین. جی بالکل. کربلا کے بعد جب کاروان مدینے واپس پہنچ گیا ہے, چونکہ امام زین العابدین السلام کا ذکر ہو رہا ہے, ہمارا فارمیٹ یہ کہ ہم تاریخوں کے اعتبار سے آگے بڑھتے رہیں گے, مگر یہاں پر ضمناً اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے چونکہ شہادت امام سید سجاد علی بن الحسین الامام زین العابدین علیہ السلام ہے. تو امام کا جب ذکر ہو اور صحیفہ سجادیہ کا ذکر نہ ہو, جس کو اخت القرآن بھی کہا گیا, جس کو زبور آل محمد بھی کہا گیا, جس کو صحیفہ کاملہ بھی کہا گیا, اس کے متعدد نام ہیں. اور قرآن کے بعد, نہج البلاغہ کے بعد سب سے عظیم ترین کتاب جس میں معرفت توحید کی وادیاں ہیں, جس کے اندر معرفت رسالت کی وادیاں ہیں. یہ ان دعاؤں کے ذریعے سے قبلہ کس طرح سے امام نے کربلا کے بعد اسلام کو دوبارہ حفظ کیا,
کس طرح سے محفوظ کیا، کس طرح سے اس کو قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید کرنے کے لیے اس کے اندر صحیفہ کاملہ کے ذریعے سے حرارت بھر دی. اس پر روشنی ڈالتے ہیں. دیکھیے وہ سخت ترین حالات بعد از کربلا جو امام سجاد علیہ السلام کا سامنا تھا، وہ یہ تھا کہ وہ تبلیغ دین نہیں کر سکتے تھے. واقع کربلا بیان کرنا تک بہت بڑا مسئلہ تھا، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے اسی چیز کو کہ جو ان کو روکا گیا بیان نہ کرنا، اسی کو مولا نے، دیکھیں یہی امامت ہوتی ہے، یہی حکمت امامت ہوتی ہے کہ جو دشمن کا حربہ ہوتا ہے وہی حربہ امام جو ہوتے ہیں وہ اسی پر پلٹا دیتے ہیں. اور کس طریقے سے پلٹایا کہ دو چیزیں ایسی کی امام زین العابدین علیہ السلام نے. ایک تو یہ کہ دعاؤں کا سہارا، کہ اس دعاؤں کے ذریعے سے خدا کی طرف دعوت دی، اور دوسرا گریہ. امام زین العابدین علیہ السلام کا گریہ مشہور، کہ جب وہ گریہ کوئی انسان کرتا ہے نا تو یہ فطری چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کہیں مثلا کہیں سے گزر رہے ہوں اور آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک شخص گریہ کر رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے، تو یقیناً آپ رک جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی کوئی مسئلہ ہے، کس لیے آپ گریہ کر رہے ہیں؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ ایک جو فطری عمل تھا، جو رئیس البکائین کا ان کو لقب بھی ملا، وہ فطری عمل تھا. اور فطرتاً مولا جو گریہ فرماتے تھے، وہی چیز کو خدا کی مشیت یہ تھی کہ وہ ان لوگوں کے مظالم کے اوپر ایسا وار ہوتا تھا کہ ان کے جو جی ناظرین، تھوڑی سی لانگ ڈسٹینس کال ہے اور ہماری گفتگو کا سلسلہ مولانا سید رضا حسین جی میں زیدی یہ کہہ صاحب رہا کے تھا ساتھ. جی بسم اللہ جی بسم اللہ. یہی ان کا گریہ اوزاری، یہ ان کی سلطنت کی جڑوں کو ہلا دیا، یزید کی سلطنت کو کھوکھلا کر دیا. گویا کہ جو بنی عباس بعد میں آنے میں کامیاب ہوئے تھے، وہ یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد امام سجاد کا جو گریہ تھا، اس گریہ نے اس سلطنت کو ہلا دیا، اس کی جڑوں کو ہلا دیا. تو آپ نے جو بات کی امام زین العابدین علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعاؤں کا مجموعہ، جس کو صحیفہ سجادیہ بھی کہا جاتا ہے، صحیفہ کاملہ بھی ہمارے پاکستان میں کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جس کو آپ نے جیسے فرمایا کہ اخت القرآن بھی کہا گیا، بلکہ آیت اللہ مرشی نجفی نے مصر کے جب مفتی اعظم کو یہ بھیجا تھا ایک تحفے کے طور پر، ہدیہ کے طور پر، تو اس نے یہ جب مطالعہ کیا اور پڑھا، تو پڑھنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ جتنی بار بھی میں اس کو پڑھتا ہوں، اور میں نے پڑھا اور کافی وقت لگا کہ اس کو میں پڑھتا رہا ہوں، تو میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو کلام ہے، یہی بات امیر المومنین علیہ السلام کی نہج البلاغہ کو پڑھ کے بھی کسی نے کہی تھی، اور وہی اس نے کہا کہ تحت کلام الخالق و فوق کلام البشر، یعنی انسان کے کلام سے بالا تر ہے، البتہ خالق کے کلام سے کم تر. یہ مقام جو بات کی، یہ ان مفتی اعظم نے جس نے پہلے کبھی یہ چیز مشاہدہ نہیں کی تھی. اب اس کے اندر جو دعائیں ہیں وہ کس باعظمت دعائیں، اس طریقے سے میں چند جملے آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں. مثال کے طور پر ایک دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے، اور کس انداز سے انہوں نے ہمیں سکھایا کہ اہل بیت علیہ السلام نے کہ اپنے رب کو اگر یاد کرو تو کس طریقے سے یاد کرو. وہ جو مشہور حدیث ہے رسول اللہ کی کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو مولا جو تعلیم کرتے تھے، دعائیں جو بتاتے تھے، تو ان دعاؤں میں انسانیت کی تربیت بھی ہوتی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو. جب بارگاہ الہی میں کھڑے ہو تو کیسے تم کھڑے ہو، کس طرح تم اللہ تعالیٰ سے مانگو، مانگنے کا طریقہ کیا ہو، تمہارے پر کیفیت کیا ہونی چاہیے، کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو. مثلا وہ جملہ مولا یا انت الکبیر وانا الصغیر وهل يرحم الصغیر الا الکبیر، اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، تو بڑا ہے اور میں چھوٹا ہوں، اور پھر چھوٹے پر بڑے کے علاوہ کون رحم فرمائے گا. مولا یا انت العزیز وانا الذلیل وهل يرحم الذلیل الا العزیز، اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو عزت والا، تو بڑا، تو عزیز اور میں ذلیل، میں پست، اور ایسے پس پر، ایسے ذلیل پر عزت والے کے علاوہ کون رحم کرنے والا ہے. پھر فرمایا مولا یا
انت الحی وانا المیت وهل يرحم المیت الا الحی. اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور میں میت ہوں، میں مرنے والا ہوں. اور پھر یہ میت کے اوپر سوائے اس کے کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے کون رحم کرے گا؟ مولا یا انت الباقی وانا الفانی وهل يرحم الفانی الا الباقی. اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو ہمیشہ باقی رہنے والا اور میں فنا ہونے والا، اور فنا ہونے والے پر باقی رہنے والے کے علاوہ کون رحم کرے گا؟ مولا یا انت المولا وانا العبد وهل يرحم العبد الا المولا. اے میرے مولا، اے میرے مولا، میں تیرا غلام، میں تیرا چھوٹا غلام، اور تو میرا مولا، تو میرا مالک. ایک غلام کے اوپر مالک کے علاوہ کون رحم کرنے والا ہے؟ مولا یا انت الدائم وانا الزائل وهل يرحم الزائل الا الدائم. مولا یا انت المعطی وانا السائل وهل يرحم السائل الا المعطی. اے اللہ، میں سوال کرنے والا، میں بھکاری، میں فقیر تیرے در پر، مانگنے والے کے اوپر عطا کرنے والے کے علاوہ کون رحم کرنے والا ہے؟ تو گویا مولا نے یہ چند جملات میں نے آپ کے سامنے اس لیے عرض کیے کہ مولا نے انسان کو اپنی حقیقت اور منزلت کی طرف بھی اشارہ کیا کہ دیکھو تم اپنے جب خدا کی بارگاہ میں ہو تو تم اپنے آپ کو پہچانو اور اس رب کو پہچانو، اور جب اس کے مقام کو پہچانو گے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ تمہاری جب وہ رقت طاری ہوگی، جب تم اپنے مقام کو پہچان رہے ہوگے تو جو چیز تم مانگو گے اللہ تعالیٰ سے، تو وہ جو روایات میں ہے نا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے ملائکہ سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے اگر میں فلاں موقعوں پہ مثلا لوگوں کو عرفہ میں، مولا حسین کے حرم میں، یا مثلا مختلف مقامات کی بعض روایات ملتی ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندوں سے حیا آتی ہے کہ اگر میں ان کی بات کو نہ سنوں یا اس کی دعا کو رد کر دوں. تو بعید نہیں ہے کہ جو شخص بھی امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ صحیفہ سجادیہ اٹھائے اور پڑھیں تو ان کی دعا کو خدا کبھی بھی رد نہیں کرے گا اور یقیناً سنے گا. یہ ایک ایسا ذخیرہ ہے جو ہمارے بچوں کے لیے ضروری ہے، خاص کر کے جو جوان ہیں، کہ جو جوانی کے اندر اگر انسان گناہ کر لیتا ہے، کبھی بہت پریشان ہوتا ہے، تکلیفوں میں ہوتا ہے، تو وہ گناہوں سے معافی کے لیے دعائیں ہیں. اگر رزق کی تنگی ہو اور وہ پریشان ہے، جاب لیس ہے، جابز نہیں ہے، وہ جو صحیفہ سجادیہ اٹھائے، اس پہ عنوان لکھے ہوئے ہیں، اپنے نوکری کے لیے دعا کرے، کاروبار میں تنگی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، تمام چیزوں کے لیے مولا نے مخصوص دعائیں بیان کی ہیں، صرف اپنی مشکلات کے حل کے لیے نہیں بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے. خدا را میں آپ کے چینل کی وساطت سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ناظرین کو کہ کبھی اس کتاب کو اٹھا لیا کریں، فقط اپنی حاجات کے لیے نہیں، فقط عربی متن نہ پڑھیں بلکہ ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اگر آپ اردو نہیں پڑھ سکتے، انگریزی میں ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہے، گوگل کرنے کو، ویسے ہی آپ اکیلے میں بیٹھے ہو تو ذرا مطالعہ تو کریں، ذرا دیکھیں تو صحیح آپ کے مولا نے کس طرح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو، اور وہ علم کا ذخیرہ، وہ علم کا سمندر جو اس میں ٹھاٹے مار رہا ہے، آپ تھوڑا سا وقت نکالیں، ترجمہ پڑھ لیں، تو آپ اس سے مستفید ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. جی مصفی صاحب. صحیح، بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ ان تمام چیزوں کے اوپر بات ہوئی، سفر کی صحبتوں کے اوپر بات ہوئی، امام وقت کی ذمہ داریوں پہ بات ہوئی، جہاں امام کی بات ہوئی میں صحیفہ کاملہ کی بات کیوں نہ ہوتی، اس پہ بھی بات ہوئی. سفر کی جب مصیبتوں کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو ایک عکس آتا ہے وہ یقیناً ایک بہت ہی ستم زریدہ ایک کیفیت سامنے ہوتی ہے کہ جہاں طرف سے ظلم کیا جا رہا ہے، تمام چیزیں، مگر جہاں پر ہم امام وقت کہتے ہیں وہاں پر بہت اختیارات بھی ہیں، وہاں پر ایک زبردست قوت بھی ہے، وہاں پر ایک تائید الہی کے جلوے بھی ہیں. تو تھوڑا سا ہمارے پاس چند منٹ کا اور ٹائم ہے، اس سے استفادہ کریں گے. اس دربار یزید کے اس دربار میں جس میں تمام انتظامات اس ملعون کے تھے، جس میں دنیا بھر کے سفرا اس نے بلائے، کرسی نشین اس نے کیا، صحافی اس نے بلائے، کتاب رائٹر اس نے بلائے، تمام تر بندوبست اس نے کیا، اور جو ہے وہ کام الہی انجام پا گیا کہ جب شہزادی نے بانگ دہل کہا، یہ اپنا طلقاء ہمارے آزاد کیے ہوئے غلام.
اور وہ تمام مورخین اس کے، اور لکھا وہ جو شہزادی کے لمحہ مبارک سے جاری ہوا، جو امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں اس لکڑی کے ڈھیر پہ جا سکتا ہوں. اس کو ممبر رسول نہیں کہا کیونکہ ممبر رسول تھا نہیں. تو وہ جو طاقت اور اختیار اور قدرت ان زنجیروں کے باوجود تھی، اس کے کچھ جلوات، اس کے کچھ مظاہر میں چاہوں گا کہ ہمارے پاس 3-4 منٹ ہیں، اس پہ بھی گفتگو فرما دیں. دیکھیے آپ نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے، اور مزید اس کے اندر اضافہ کرنے کی میں نہیں سمجھتا کہ ضرورت ہے. بہت پیاری باتیں آپ نے کی، لیکن ثواب کے لیے میں چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی امامت یہی ہے کہ لاکھ زنجیروں میں آپ جکڑ لیں لیکن امامت کو کوئی چھپا نہیں سکتا، اور جو امامت کا کام ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. یہ لکڑی کا ڈھیر جو ممبر کو مولا نے فرمایا، اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام جب مسند پر تشریف فرما ہوئے تھے تب بھی انہوں نے، لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ جو یا علی اس پہلے والے سیڑھی کے اوپر بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے، تو فرمایا کہ یہ تو لکڑی کا ڈھیر ہے، میں تو رسول کے کندھوں پہ سوار ہونے والا ہوں. وہ علی ابن ابی طالب ہوں کہ میرے قدم علی رسول اللہ کی مہر نبوت کے اوپر رکھے گئے تھے جب انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کے وہ بتوں کو گرایا جائے. تو علی ابن الحسین زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور ادھر وہ توہین کیے جا رہا ہے. امام حسین علیہ السلام سے لے کر مولا علی علیہ السلام اور خاندان بنی ہاشم کی توہین کی جا رہی ہے، اسلام کی توہین کی جا رہی ہے. یہ وہ یزید جو اپنے اشعار میں، شعر بھی اس نے یہ کہے کہ وہ کوئی خاندان بنی ہاشم کا تو یہ ڈھونگ تھا، کوئی وحی نہیں تھی، کوئی خدا نہیں تھا، کوئی قرآن نہیں تھا، کوئی اسلام نہیں تھا. تو یہ تو صرف تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، اور وائبت اس نے بنی ملعون ہاشم یہ بالملک، بکواس. جی وائبت بنی ہاشم بالملک، وائبت بنی ہاشم بالملک، کہ انہوں نے ملک حاصل کرنے کے لیے صرف کیا، نہ کوئی وہی آئی نہ فرشتہ آیا. کفر مکہ رہو. جی ہاں، یہ کفر اس نے بکا اور یہ بکواس کیا کہ یہ میں نے اچھا بدلہ لے لیا اپنے باپ داداؤں کا، اچھا بدلہ میں نے لے لیا، آج میں بدلہ لینے میں کامیاب ہوا. اور ایک کسی کو کہا کہ قصیدہ پڑھو یہی یزید کا اور اس کے باپ اجداد کا، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اسی طرح اشارہ کیا سو کالڈ ممبر کی طرف کہ کیا تو ہے یزید اجازت دیتا ہے کہ میں جاؤں اور اس لکڑی کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ کر میں بھی کچھ کہوں. اب ادھر آپ دیکھیے کہ یزید کون ہے. یزید وہ ہے کہ جس کی امپائر شام، حجاز، مصر، حتیٰ کہ ہند تک اس کی سلطنت ہے. اتنی بڑی فوج اس کے سامنے ہے کہ وہ جو فرعون جس کو قرآن میں یاد کیا جاتا ہے اس سے زیادہ طاقتور تھا. فرعون تو فقط مصر تک محدود تھا نا. اس فرعون کی جو امام حسین اور امام زین العابدین علیہ السلام کے دور کا جو فرعون ہے، اس کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ اتنی بڑی سلطنت، اور جو چیلنج کرنے والا ہے وہ کون؟ ایک بیمار یتیم جن کے خاندان کو ذبح کر دیا گیا اور بیبیوں کو اسیر بنایا ہوا ہے اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ مجھے اجازت دے کہ میں لکڑی کے ڈھیر کے اوپر جاؤں. تو یزید ڈر گیا اور یزید نے دائیں بائیں باتیں کرنی شروع کی اور بہانہ بنانا شروع کیا کسی طرح نہ جائیں. وہ جانتا تھا کہ مولا جب جائیں گے تو اپنی فتح کا اعلان کر دیں گے، اور ان کا جانا ہی یہ فتح کا اعلان ہوگا کہ یزید تو ہار گیا، حسینیت جیت گئی. تو اس نے یہ روکنے کے لیے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام نے تعارف کرانا شروع کیا کہ ہم کون ہیں، ارے توہین تو تیری ہوئی ہے یزید، تو اس نے آذان کا حکم دیا. یہ آذان دلوانا اس بات کی دلیل تھی کہ ابھی جو تو شعر پڑھ رہا تھا کہ کوئی دین نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی نماز نہیں، تو اپنے منہ سے اب یہ بکواس کر رہا ہے کہ آذان دی جائے. اور جب کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اس وقت میرے مولا نے پوچھا تھا کہ بتا یزید کیا یہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ وہاں فتح کے شامیان، فتح کی کامیابی کے جو کلمات ہیں مولا امام زین العابدین علیہ السلام کے، جو قیامت تک انسانیت کے کانوں میں گونجتی رہے گی، وہ دلیل تھی اس بات کی کہ حسینیت جیت گئی، مولا حسین جیت گئے. اے یزید تو ہار گیا، تیرا مقصد یہ تھا کہ تو میرے بابا سے بیعت لے لے. میرے بابا نے بیعت نہیں دی، نہیں کی تیرے ہاتھ کے اوپر، میں نے بھی نہیں کی، امام زین العابدین نے بھی بیعت نہیں کی، کسی معصوم نے بیعت نہیں کی. ادھر یہ کہتا چلوں
کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ خلیفۃ بلا فصل کہتے ہیں، تو انہوں نے تو 30 بیعت سیکنڈ کر لی تھی، مولا علی نے بھی بیعت نہیں کی تھی. جی فرمائیں. 30 سیکنڈ. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے آپ کی. ایک مرتبہ پھر آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ٹورنٹو کینیڈا سے اہل بیت ٹی وی کو دیا. ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے مولانا سید رضا